أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. آیت نمبر 42 اور 43 سورۃ حامیم السجدہ. بات اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے، قرآن حکیم کی، قرآن مجید کی. یہ ایسا منظوم اور مربوط کلام ہے، ایسا لا ریب، بے مثل اور بے مثال کلام ہے کہ اس کے آگے سے بھی اس کے پیچھے سے بھی آمنے سامنے سے باطل آ ہی نہیں سکتا، باطل کٹک ہی نہیں سکتا. پچھلی کتابیں جو نبیوں کو رسولوں کو ملی، جو شریعتیں ملی، ان کے اندر تبدیلی کرنے والوں نے، تغیر کرنے والوں نے کیا اور من مانی کی تعمیلات کی، تحریفیں کی اور کچھ کو ختم کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا، کمی بیشی، کمی اور زیادتی کرنی شروع کی. تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے اور یہ رب کا وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود عرش والے رب عظیم نے لیا ہے. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن سب کا ایک ہے، زبر زیر ایک نقطے تک کا بھی فرق نہیں ہے، اور سب اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر نہ تغیر و تبدل ہوا ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے. پہلے نبی اور رسول آئے، ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی غلط القابات سے، وہی برے القابات سے اور وہی طعنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ، شاعر، نعوذ باللہ. آپ کی شریعت کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. جب آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو یہ سارے آپ کے خون کے پیاسے بن گئے. وہی سلوک کیا جو پہلے نبیوں کے ساتھ کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبیوں کی مثال دے کر فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. آپ صبر کیجئے جیسے پختہ عزم والے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کا مظاہرہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ آخر میں اللہ نے انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ کے ہاں جزا پاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں بڑی کڑی سزا ہے. لا یأتی، نہیں آ سکتا اس کے پاس، الباطل، باطل، جھوٹ جو ہے، باطل جو ہے اس کلام کے پاس نہیں آ سکتا. یہ آئے گا تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، 2 دن 4 دن وہ فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنانے والوں نے کہا دیکھو جی ہم بھی کلام ہمارے پاس بھی آیا، اور ایسے جملے بنائے، 2-4 لفظ بنائے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کوئی مفہوم نہیں تھا.
ان کے اپنوں نے ہی اس کو روکا اور ٹوکا کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اتنا عظیم کلام اور اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، آپ یہ کون سی بونگیاں مارے؟ اپنوں نے ہی، کافروں کے اپنوں نے ہی تسلیم نہیں کیا، جو انہوں نے اپنی طرف سے چند جو کلمات اور غلط قسم کے بے مقصد سے جملے جوڑے تو انہوں نے ہی رد کر دیا۔ ایسا یہ منظوم اور مربوط اور اللہ رب العزت کا زندہ و جاوید معجزہ اور کلام ہے جو باطل اس کے پاس آ نہیں سکتا، من بین یدیہ اس کے آگے سے بلا اور نہ من خلفی اس کے پیچھے سے، یعنی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تنزیل وہ نازل کرتا ہے من حکیم حمید بڑے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے، ما یقال لک نہیں کہا جاتا آپ سے الا مگر ما وہ جو قد قیل تحقیق کہا گیا، پیارے نبی کچھ اور نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی کہا جاتا ہے للرسول جو رسولوں کو کہا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے رسول گزر گئے ہیں ان کو جو کہا گیا ہے، جو غلط القابات دیے گئے یہی کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ ان بے شک رب کا آپ کا رب لذو مغفرت البتہ بخشش والا بھی ہے، وذو عقاب علیم اور انتہائی دردناک عذاب والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنی قہاریت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی تذکرہ کیا کہ رب مہربان بھی ہے، رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آنے کی جستجو میں رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وما علیہ